طاہر محمود اشرفی نمائندہ خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ید اللہ مع الجماع، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد۔ اور الحمدللہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک امت ہیں، بس لازم یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے پہلو کو اگر مقدم رکھیں، پیش نظر رکھیں، تو جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں انشاءاللہ بہت جلد دور ہو جائیں گے۔ میں درخواست گزار ہوں جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی باہو سے کہ تشریف لائیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی باہو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ قابل صد احترام آنریبل پریزیڈنٹ آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ڈاکٹر عارف الرحمن الوی صاحب، ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب، طاہر محمود اشرفی صاحب، آفتاب جہانگیر صاحب، سردار اعجاز احمد صاحب اور تشریف فرما خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے منتظمین کا دلی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو، خاص طور پہ جناب وزیر اعظم صاحب کو، ان کے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کے انیشیٹو پہ دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے اور محترم مشیر صاحب نے بجا فرمایا کہ یہ ادارہ آج سے 70 برس پہلے قائم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دیر آید درست آید۔ میں انتہائی اختصار کے پیش نظر صرف چند سطور میں اپنی بات مکمل کروں گا، کیونکہ میرے بعد بھی ایک طویل فہرست ہے ہمارے علماء کرام کی، اور اپنا وقت ان کے لیے چھوڑوں گا کہ جو موضوع ہے اتحاد اور اتفاق کے لیے مساجد، مدارس، خانقاہ اور امام بارگاہ کا کردار۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ان اداروں سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ دین کے، سنت کے نمائندے سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے لیے حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت جامع بات کہی تھی کہ آپ کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بنیادی درس یہ ہے کہ در جہاں عکس جمال او شوی، کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالم دین سے، ایک واعظ سے، ایک ذاکر سے، ایک شیخ طریقت سے بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا عکس دنیا کے اندر بن جائے۔ اور اس اختصار کی اگر آپ مزید تفصیل دیکھیں تو وہ شرح اسماء الحسنہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے کہ مومن کا بنیادی یہ اس پہ لازم ہے اور مومن کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی صفات جمال سے اپنے آپ کو متصف کرتا ہے۔ تو جو اس وقت انتشار ہے، افتراق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، کوئی شک نہیں کہ آج بھی منبر و محراب سب سے بڑی قوت ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اتنے بڑے چیلنجز موجود ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے رنگ میں ڈھل کے ان سے نبردآزما ہوا جا سکتا ہے۔ اگر آپ عیدین کو دیکھیں، جمعہ کو دیکھیں، جنازہ کو دیکھیں، پنجگانہ نماز کو دیکھیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہر مسلمان عملاً اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے، اور یہ چیزیں آپ کو اجتماعیت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور اس اجتماعیت کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے
کہ وہ تصور جو اسلامی معاشرہ دیتا ہے اور جس کے لیے نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجتماعیت کے ذریعے بہت سے طبقات جو قومیت کی بنیاد پہ، لسانیت کی بنیاد پہ، جغرافیہ کی بنیاد پہ، معاشروں کے اندر ذات پات کی بنیاد پہ قائم تھے، ان سب کو ختم کیا۔ اور آج بھی میرے خیال میں نہ صرف اس مذہبی انتشار کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین کا، ایک واعظ کا، ایک ذاکر کا، ایک شیخ کا کام صرف مذہبی انتشار تک محدود نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کے اندر جو دیگر انتشارات کی مختلف کیفیتیں ہیں، وہ سیاسی انتشار ہو، لسانی انتشار ہو، ذات پات اور رنگ و نسل اور نسب کی بنیاد پہ انتشار ہو، اس سب میں وہ کردار ادا کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار ادا فرمایا تھا کہ روم کا صہیب، فارس کا سلمان، حبشہ کا بلال اور یمن کا اویس، یہ سب ایک محمدی دسترخوان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اور یہ نہ صرف ایک مذہبی اتحاد اور اتفاق کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے، بلکہ ایک مجموعی معاشرتی اتحاد اور اتفاق کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے مقررین مزید اس پہ قوم کی اور ملت کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔